بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونٹ 1 پیراگراف نمبر 4 ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرانٹیڈ عطا کیے وومن خواتین کو لیگل قانونی رائٹس حقوق۔ ہی گرانٹیڈ وومن لیگل رائٹس، آپ نے خواتین کو قانونی حقوق عطا کیے، وچ جو ور تھے انہرڈ ان سنے، یعنی جس کے بارے میں کسی نے سنا ہی نہ ہو، آف یہ آف اس کے ساتھ ویسے پریپوزیشن لگے گی، وچ ور انہرڈ آف جن کے بارے میں کسی نے سنا نہ تھا، ان مینی سوسائٹیز، ان میں مینی بہت سے سوسائٹیز معاشروں میں، بہت سے معاشروں میں جس کے بارے میں بہت سے معاشروں نے سنا تک نہیں تھا، ایٹ پر دیٹ اس ٹائم وقت، ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت۔ He granted women legal rights which were unheard of in many societies at that time. آپ نے خواتین کو وہ قانونی حقوق عطا کیے جو اس وقت تک بہت سے معاشروں نے سنے تک نہ تھے۔ انڈر زیر یا تحت اسلامک لا قانون، انڈر اسلامک لا اسلامی قانون کے تحت ویمن خواتین ور تھے گیون دیے گئے دا بیسک بنیادی ہیومن رائٹس انسانی حقوق ٹو، یہ خواتین کے لیے لگ رہا ہے کہ خواتین کو ملے ہیں۔ اسلامی قانون کے تحت خواتین کو بنیادی حقوق، بنیادی انسانی حقوق عطا کیے گئے یا دیے گئے تھے۔ اسلامی قانون کے تحت خواتین کو یہ بنیادی انسانی حقوق دیے گئے تھے۔ اب وہ کون سے حقوق تھے وہ نیچے آ جائیں گے۔ نمبر اے ہے اون ملکیت ہونا، اینڈ اور انہیرٹ وراثت پانا، پراپرٹی وراثت جائیداد، اون اینڈ انہیرٹ پراپرٹی جائیداد کی ملکیت اور وراثت۔ دا قرآن مینڈیٹڈ لازمی قرار دیا، رائٹس حقوق آف کے انہیریٹنس وراثت۔ دا قرآن مینڈیٹڈ رائٹس آف انہیریٹنس، قرآن نے وراثت کے حقوق لازمی قرار دیے، فار وومن خواتین کے لیے، ایز جیسا کہ بیان ہے۔ اب لفظ صرف ایز آیا ہے لیکن ہم اس کا پورا بامحاورہ ترجمہ کرنے کے لیے کہیں گے کہ جیسا کہ یہاں بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ ارشاد ہوا ہے، جیسا بتایا گیا ہے۔ قرآن پاک نے خواتین کے وراثت کے حقوق لازمی قرار دیے جیسا کہ بیان ہے یا جیسا کہ ارشاد ہے۔ قرآن پاک نے خواتین کے وراثت کے حقوق لازمی قرار دیے جیسا کہ ارشاد ہے۔ فار دا میل، فار کے لیے، دا میل مرد، ایئرز وارثین، مرد وارثین کے لیے، از ہے اشیئر حصہ، آؤٹ آف اس میں سے، وٹ جو، فار دا میل ایئرز از اے شیئر، مرد وارثین کے لیے ایک حصہ ہے، آؤٹ آف وٹ اس میں سے جو، پیرنٹس والدین، اینڈ اور نیئر نزدیکی، کنڈرڈ عزیز، لیو چھوڑ دیا، بیہائنڈ پیچھے، آف وٹ پیرنٹ، آؤٹ آف وٹ پیرنٹس اینڈ نیئر کنڈرڈ لیو بیہائنڈ، جو والدین یا قریبی عزیز نے پیچھے چھوڑا ہے اس میں سے۔ سارے کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ مرد وارثین کے لیے جو والدین یا قریبی عزیز نے پیچھے چھوڑا ہے اس میں سے حصہ ہے، اینڈ فار دا فیمیل ایئرز، اور خاتون وارثین کے لیے، از ہے اشیئر حصہ، آف وٹ اس میں سے جو، پیرنٹس والدین، اینڈ نیئر کنڈرڈ قریبی عزیز، لیو چھوڑا ہے، بیہائنڈ پیچھے، اور خواتین وارثین کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے جو والدین یا قریبی عزیز نے پیچھے چھوڑا ہے۔ ویدر اٹ چاہے یہ، ویدر چاہے، اٹ یہ، اب یہ سے کیا مراد ہے؟ دا انہیریٹنس وہ وراثت کا جو حصہ ہے، بی ہو لٹل تھوڑا، ویسے لٹل کا مطلب چھوٹا ہوتا ہے، یہاں مطلب ہوگا تھوڑا، اور یا مچ زیادہ، بی لٹل اور مچ، چاہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ، ویدر کا لفظ پیچھے آ گیا، اور اٹ یہ، چاہے یہ تھوڑا ہے یا زیادہ۔ اشیئر ایک حصہ ہے، آرڈینڈ مقرر کردہ، بائی گاڈ خدا کی جانب سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ حصہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے مقرر ہے۔ اب ہم سارے کا اکٹھا ترجمہ کرتے ہیں۔ مرد وارثین کے لیے جو والدین یا قریبی عزیز نے پیچھے چھوڑا ہے اس میں سے حصہ ہے،
اور خواتین وارثین کے لیے جو والدین یا قریبی عزیز نے پیچھے چھوڑا ہے اس میں سے حصہ ہے، چاہے یہ وراثت کا مال تھوڑا ہے یا زیادہ، یہ حصہ ہے جو اللہ کی جانب سے مقرر ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 7۔ انشورنگ یقین دہانی کراتا ہے یا یقینی بناتا ہے، دے وہ کڈ سکتے ہیں، انہیرٹ وراثت پانا، انشورنگ دے کڈ ہیرٹ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ وراثت پا سکتے ہیں۔ کہاں سے؟ فرام سے، دیئر اپنے، فادرز والد، ہسبینڈز خامند، اینڈ اور چلڈرن بچے، اس بات کو فرام دیئر فادرز ہسبینڈز اینڈ چلڈرن اپنے والد باپ اور بچوں سے، یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ اپنے باپ خامند اور بچوں سے وراثت پا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ یعنی ان سے ان کو وراثت مل سکتی ہے۔ بی، کنسنٹ رضامندی ٹو میرج شادی کے لیے، کنسنٹ ٹو میرج شادی کے لیے رضامندی، وومن خواتین، کڈ سکتی ہیں، نو لانگر اب مزید نہیں، تو جو کام مزید نہیں ہوگا اس کے لیے پھر ہم لفظ استعمال کر دیں گے اب۔ بی فورسڈ مجبور کرنا، انٹو ویسے تو انٹو کا مطلب ہوتا ہے میں، لیکن یہاں پر با محاورہ ترجمہ کرنے کے لیے ہم اس کو کہیں گے پر، میرج شادی، وومن could no longer be forced into marriage، اب خواتین کو شادی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ دا رسول اللہ emphasized زور دیا، دا رسول اللہ emphasized رسول اللہ نے زور دیا that کہ a woman's ایک خاتون کی consent رضامندی was تھی، that a woman's consent کہ ایک خواتین کی رضامندی was a necessary condition، necessary لازمی condition شرط، ایک لازمی شرط تھی، کس کے لیے؟ فور کے لیے، ایک ویلڈ جائز درست میرج نکاح، فار اے ویلڈ میرج اے نیسیسری کنڈیشن ایک لازمی شرط تھی، فار اے ویلڈ میرج ایک درست نکاح کے لیے۔ اب سارے کا اکٹھا ترجمہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے زور دیا کہ خاتون کی رضامندی ایک درست نکاح کے لیے لازمی شرط تھی۔ رسول اللہ نے زور دیا کہ خواتین کی رضامندی ایک درست نکاح کے لیے لازمی شرط تھی۔ ڈائیورس طلاق، اینڈ اور مینٹیننس نان و نفقہ خرچہ، ڈائیورس اینڈ مینٹیننس طلاق اور نان و نفقہ۔ اسلام انٹروڈیوسڈ متعارف کروائے، رولز قوانین، ریگارڈنگ کے بارے میں، اسلام انٹروڈیوسڈ رولز ریگارڈنگ اسلام نے قوانین متعارف کروائے، ریگارڈنگ بارے میں، دا فیئر مناسب اچھا، ٹریٹمنٹ سلوک، اچھے سلوک کے لیے، کس کے ساتھ وہ سلوک ہے؟ آف وومن خواتین کے ساتھ، کب؟ ان ڈائیورس طلاق کی صورت میں، ریگارڈنگ دا فیئر ٹریٹمنٹ آف وومن خواتین کے ساتھ اچھے سلوک کے بارے میں، ان ڈائیورس طلاق کی صورتحال میں یا طلاق کی صورت میں، اسلام نے طلاق کی صورت میں خواتین کے ساتھ اچھے سلوک کے لیے قوانین متعارف کروائے، انکلوڈنگ بشمول، یعنی یہ چیز اس میں شامل ہے کیا؟ فائنینشیل مالی، کیا مالی؟ سپورٹ مدد تعاون، بشمول معاشی یا مالی تعاون۔ اسلام نے طلاق کی صورت میں خواتین کے ساتھ مناسب اچھے سلوک کے لیے قوانین متعارف کروائے، بشمول مالی مدد، یعنی اس کو مالی مدد بھی دینی ہے، صرف اچھا سلوک نہیں کرنا بلکہ پیسہ دھیلا بھی دینا ہے۔ اسلام نے طلاق کی صورت میں خواتین کے ساتھ اچھے سلوک کے لیے قوانین متعارف کروائے، بشمول مالی مدد، یعنی مالی مدد بھی کرنی ہے۔ دا قرآن ٹیلز کہتا ہے، فرماتا ہے، یہ بتاتا ہے، لائک وائز اس ہی طرح، دیر شوڈ بی ہونا چاہیے، دیر شوڈ بی دیر موجودگی کے لیے ہے، اس کا اپنا کوئی میننگ نہیں ہوگا، شوڈ کی بجائے شوڈ کی وجہ سے ہم اس کو چاہیے کے معنوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ اب پروویژن کچھ مہیا کرنا، کچھ پرووائڈ کرنا، خرچہ فائدہ، فور کے لیے، دیر شوڈ بی اے پروویژن کچھ فائدہ ہونا چاہیے یا کچھ مہیا کرنا چاہیے، کچھ خرچہ دینا چاہیے، کسے؟ فور کے لیے، دا ڈائیورسڈ وومن طلاق یافتہ خاتون کے لیے،
اکارڈنگ کے مطابق، ٹو اکارڈنگ ٹو کے مطابق، کسٹمری گڈ، کسٹمری گڈ دستور، بھلا دستور، اچھا دستور جو ہے اس کے مطابق. دیر شوڈ بی اے پروویژن فار ڈائیورسڈ وومن، طلاق یافتہ خاتون کو کچھ، طلاق یافتہ خواتین جمع ہے نا، طلاق یافتہ خواتین کے لیے کچھ خرچہ ہونا چاہیے بھلے دستور کے مطابق، اینڈ ریلیجیسلی، مذہبی طور پر اپروویبل، قابل تائید، پریکٹس، عمل. خواتین کے لیے، طلاق یافتہ خواتین کے لیے بھلے دستور اور مذہبی طور پر قابل تائید عمل کے مطابق، بھلے دستور اور مذہبی قابل تائید عمل کے مطابق کچھ خرچہ ہونا چاہیے. ایز اے ڈیوٹی، یہ لازمی ہے، اپون پر، اے گاڈ ریورنگ، پرہیزگار، اینڈ پائس، متقی، یہ متقی اور پرہیزگاروں پر حق ہے، یا یہ متقی اور پرہیزگار انسان پر حق ہے، یہ متقی اور پرہیزگار پر حق ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہے اسی طرح طلاق یافتہ خواتین کے لیے بھلے دستور اور قابل تائید مذہبی عمل کے مطابق خرچہ ہونا، قابل تائید مذہبی عمل کے مطابق خرچہ ہونا چاہیے، اس کو خرچہ مہیا کیا جانا چاہیے، اسے فائدہ دیا جانا چاہیے. قرآن پاک میں ارشاد ہے اسی طرح طلاق یافتہ خواتین کے لیے بھلے دستور اور قابل تائید مذہبی عمل کے مطابق خرچہ ہونا چاہیے. یہ متقی اور پرہیزگار پر حق ہے، یعنی اس پر فرض ہے، یہ متقی اور پرہیزگار پر فرض ہے. اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے وہ ضرور اس خاتون کو بھی کچھ نہ کچھ اس کی مدد، مالی مدد بھی کرے گا. قرآن پاک میں ارشاد ہے اسی طرح طلاق یافتہ خاتون کے لیے بھلے دستور اور قابل تائید مذہبی عمل کے مطابق خرچہ ہونا چاہیے، کو خرچہ دیا جانا چاہیے. یہ خدا کا خوف رکھنے والے یا یہ پرہیزگار اور متقی پر فرض ہے، یا یہ پرہیزگار اور متقی پر حق ہے. آگے آ جائے جی ڈی، ایجوکیشن، تعلیم، اینڈ نالج اور علم، تعلیم اور علم. دا رسول اللہ انکریج، رسول اللہ نے حوصلہ افزائی فرمائی، دا پرسویٹ حصول، تلاش، آف کی، علم نالج، علم، پرسویٹ آف نالج، حصول علم یا علم کی تلاش. فار کے لیے، دا رسول اللہ انکریج دا پرسوٹ آف نالج، رسول اللہ نے حصول علم کی حوصلہ افزائی فرمائی. فار بوتھ، فار کے لیے، بوتھ دونوں کے لیے، مین خواتین، اینڈ ویمن مین مرد، اینڈ ویمن خواتین. رسول اللہ نے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے حصول علم کی حوصلہ افزائی فرمائی. ہی سیڈ، آپ نے فرمایا، سیکنگ، تلاش کرنا، حاصل کرنا، نالج، علم، از ہے، سیکنگ نالج از، علم حاصل کرنا ہے، obligatory، فرض، اپون، پر، ایوری، ہر، مسلمان. سیکنگ نالج از obligatory، علم حاصل کرنا لازمی ہے، اپون ایوری مسلم، ہر مسلمان پر. آپ نے فرمایا حصول علم یا علم حاصل کرنا، آپ نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک لائن ہے یہ جو تھوڑی سی مجھے لگی، اگر آپ کو کنفیوژن اس میں ہو تو نیچے اب اس کے ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، وہاں سے آپ اس کو دوبارہ دیکھ بھی سکتے ہیں، وہاں پہ سارا ریٹن ہے. اس کو دوبارہ ایک دفعہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں. اسی طرح طلاق یافتہ خواتین کے لیے اسی طرح طلاق یافتہ خواتین کے لیے بھلے دستور اور قابل تائید مذہبی عمل کے مطابق کچھ خرچہ ہونا چاہیے، یہ متقی اور پرہیزگار پر حق ہے. قرآن پاک کی سورت نمبر 2، اس کی آیت نمبر 241. اب آگے ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. یہاں سے آپ اس کا بے شک اسکرین شاٹ لے لیجیے گا اس کے نوٹس بنانے کے لیے. پہلے میں نے سارا پڑھ بھی دیا ہے اور اب آپ اس کو یہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کچھ لفظ ایسے آ جاتے ہیں جو املا کے لیے مشکل ہوتے ہیں یا جن کے بارے میں نہیں معلوم پڑتا، تو آپ اس کو یہاں سے وہ الفاظ لکھ سکتے ہیں. تو یہ پیراگراف نمبر 4 کی یہاں سے ٹرانسلیشن شروع ہو رہی ہے.
نیچے جو اے پارٹ تھا جائیداد کی ملکیت اور وراثت اس کے بارے میں ہے، اور آگے آ جائیں، یہ ابھی تک وہی چل رہا ہے، اے پارٹ چل رہا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے آگے بی پارٹ شروع ہو جائے گا، یہ بی پارٹ ہے۔ یہ شادی کے لیے رضامندی والا، کنسینٹ ٹو میرج والا، اس کی ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے۔ عورت کی رضامندی ایک درست نکاح کے لیے لازمی شرط ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جیم ہے، طلاق اور نان نفقہ یعنی خرچہ، جو اسلام نے طلاق کی صورت میں خواتین کے ساتھ حسن سلوک کے قواعد متعارف کروائے یا قوانین متعارف کروائے، بشمول مالی مدد، ان کی مالی مدد بھی ہونی چاہیے۔ اور یہ نیچے تعلیم اور علم کہ رسول اللہ نے مرد عورت دونوں کے لیے حصول علم کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور آپ نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔